گائے کا گوشت حلال، سور کا گوشت حرام، پیپسی حلال، بیئر اور دیگر شرابی مشروبات یقینی طور پر حرام۔ یہ صرف کچھ چیزیں ہیں جن کو مسلمانوں کو کھانے کی اجازت ہے اور نہیں ہے۔ اسلام نے خوراک اور مشروبات کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا ہے: حلال، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسمی طور پر صاف ستھرے اور پاک کھانے ہیں اور اسی لیے مسلمانوں کے لیے جائز بھی ہیں۔ حرام، جس کا مطلب ناپاک ہے، یہ پھل اور مشروبات رسمی طور پر ناپاک ہیں اور اسی وجہ سے حرام بھی ہیں۔ قرآن و سنت نے متعدد ہدایات فراہم کری ہیں کہ کس چیز کو کھانے کی اجازت ہے اور کس چیز کی نہیں۔ مسلم معاشرے کا عمل اس کو براہ راست خدائی فرمانبرداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عمل کرنے والے مسلمان ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں ان قوانین پر عمل کرنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ غذائی قوانین کی سختی سے پابندی ایک عمل کرنے والے مسلمان کے لیے ان کی مذہبی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میں سورہ المائدہ باب 5 آیت 5 کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ غذائیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ عام طور پر درست ہے کہ تمام اچھی چیزوں کا استعمال جائز ہے جو طبی اور اخلاقی طور پر بے ضرر ہوتی ہیں۔ ممنوع غذائیں مختلف زمروں میں آتی ہیں۔ نشہ آور مادے جو شعور کو پریشان کرتے ہیں، جیسے شراب اور دیگر شرابی مشروبات خاص طور پر، بلکہ منشیات بھی، پھر ان جانوروں کا خون یا گوشت جن سے مکمل طور پر خون ابھی نہیں نکلا ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی اتنا ہی حرام ہے۔ اللہ کے نام یا بسم اللہ کیے بغیر گوشت کو بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ مضر صحت اور خراب کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر مردہ جانوروں کا گوشت کھانا یا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے لیے جو کھانا وقف ہو یا مخصوص حرام جانور، مثال کے طور پر کتے جیسے دانتوں والے شکاری جانور اور ہنر والا کوئی پرندہ، تو یہ خوراک کے قوانین مسلمانوں کی زندگی کو عملی طور پر کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ خیر، اچھی طرح سے مسلمان اپنی خوراک کو مذکورہ ضوابط کے مطابق اپناتے ہیں۔ وہاں کچھ کھانے اور پینے کے مشروبات ہوں گے جو ایک مسلمان استعمال بالکل نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر شراب یا سور کا گوشت مسلمان نہیں خریدنا چاہیں گے، بلکہ وہ گوشت اس کسائی سے ہی خریدیں گے جس پہ ان کو اعتماد ہو کہ یہ حلال ہے۔ مسلمان اس بات کا لازمی جائزہ لیتے ہیں کہ ان کو کہاں کھانا کھانا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ اسلامی ممالک میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پر مسلمان دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں کھانا کھانا ہے۔ وہ دوسروں پر مسلمانوں کی ملکیت والے ہوٹل کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ میں ایک واقعے کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ایک مسیحی خاندان نے مسلمان دوستوں کو اپنے گھر کھانے کھانے کے لیے مدعو کیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کری کہ اتوار کی دوپہر کے کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن جب مسلمان گھر پہنچے تو انہوں نے دسترخوان پر تیار کھانا کھانے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جس برتن میں کھانا تیار کیا گیا ہے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے ان برتن میں سور کا گوشت پکایا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان برتن کو ٹھیک سے دھویا نہ ہو اور تیار شدہ کھانا سور کے گوشت میں ملا دیا گیا ہو، اور لہٰذا یہ خطرناک بات ہے کیونکہ اب وہ سور کے گوشت والے برتن میں کھانا کھائیں گے اور اللہ ان سے بہت ناراض ہوگا۔ اب اس مسئلے کا تو کوئی حل نہ نکلا اور مسیحی خاندان نے لذیذ کھانا کھایا اور مسلمان خاندان نے بغیر کچھ کھائے پیے دوسرے کمرے میں انتظار کیا۔ لہٰذا اگر مسیحی مسلمانوں کو کھانے پر مدعو کریں تو میں تجویز کروں گا کہ وہ مسیحیوں کو اس انفرادی مسلم کے کھانے کے قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسیحی کسی مسلمان دوست کو کھانے پر مدعو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ مسلمان اس مسئلے کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ میرے گھر میں کچھ مسلمان تھے جنہوں نے اسلامی قانون کو برقرار رکھنے کی بالکل بھی زحمت نہیں کری، جبکہ دوسرے مسلمان مسیحیت کے خلاف میں اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ خدا نے اسرائیلیوں کو جو قانون دیا تھا وہ اس بارے میں بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ ان کو کون سے کھانے کی اجازت ہے
اور کون سے کھانوں کا ممنوع ہے۔ پرانے عہد نامے میں احبار 11 میں ایسے جانوروں کے کھانے پر پابندی عائد کی گئی ہے جو چباتے ہیں یا جن کے پھٹے ہوئے کھر ہیں، جیسے اونٹ، خرگوش، سور، ناپاک خوراک، تمام سمندری مخلوق جن کے پھنک اور چھلکے نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کیکڑے، لابسٹر یا جھینگا، یا پرندے جو مردار گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوا، بگلے جیسے بہت سے پروں والے کیڑے مکوڑے جن کو یہودی حلال نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو ٹڈی کی طرح غول اور چھلانگ لگاتے ہیں، ان کی اجازت ہے، مگر بتوں کے نام پر لیے گئے مخصوص کھانا لینے پر پابندی ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مسیحی کسی غیر معبود کی نہیں بلکہ سچے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ غذائی قوانین کا مقصد کبھی بھی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پر لاگو ہونا نہیں تھا۔ خوراک کے قوانین کا مقصد بنی اسرائیل کو دیگر تمام اقوام سے ممتاز بنانا تھا۔ اس مقصد کے ختم ہونے کے بعد یسوع نے تمام کھانوں کو صاف ستھرا اور پاک قرار دے دیا۔ مرکز باب 7 آیت 19 میں خدا نے رسول پطرس پر ظاہر کیا کہ اب ہر قسم کے جانور کو کھا سکتے ہو۔ فرشتہ نے پطرس سے کہا کہ خدا کی کسی بھی چیز کو ناپاک نہ کہو جن کو صاف کہا گیا ہے۔ اعمال باب 15 آیت 10۔ جب یسوع صلیب پر مصلوب ہوئے تو انہوں نے عہد نامہ قدیم کے قانون کو پورا کیا۔ دیکھیں مثال کے طور پر رومیو کے باب 10، اس میں صاف اور ناپاک خوراک سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ رومیو کے باب 14 میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر کوئی ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ اس حقیقت کو قبول کر سکے تمام کھانے صاف ہیں۔ نتیجے کے طور پر اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جو ہمارے ان کھانوں کے کھانے سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے شخص کو ناراض نہ کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہیے۔ ہمیں حق ہے کہ ہم جو چاہیں کھائیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ دوسرے لوگوں کو ناراض کریں، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ مسیحیوں کو ہر اس کھانا کھانے کی آزادی ہے جو وہ چاہیں، جب تک وہ کسی کے ایمان میں ٹھوکر مارنے کا سبب نہ بنے۔ بائبل اس بات پر کہیں زیادہ فکر مند ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، اس پر نہیں کہ ہم کتنا کھاتے ہیں۔ جسمانی بھوک ہماری اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت کی ایک مثال ہے۔ اگر ہم اپنے کھانے کی عادات پر قابو نہیں رکھ سکتے تو شاید دیگر عادات جیسے کہ حویث، لالچ، نفرت، غصہ، اس پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ تو مشکل ہے کہ ہم اپنے منہ کو چغلی اور جھگڑے سے بھی باز رکھیں۔ مسیحی اپنی بھوک کو ان کو قابو کرنے نہیں دیں، بلکہ وہ اپنی بھوک کو قابو رکھیں۔ لہٰذا مسیحیوں کے نقطہ نظر کا نتیجہ یہ ہے کہ عام طور پر مسیحی اب یہودیوں کی غذائی پابندیوں کے پابند نہیں ہیں۔ وہ آزاد ہیں، وہ جو کچھ بھی ان کا ضمیر انہیں کھانے کی اجازت دیتا ہے، انہیں اپنے ماحول کی آزادی اور ضمیر کے مطابق کھانا کھانا چاہیے۔ نیا عہد نامہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ مسیحیوں کی پہچان ان کی محبت سے ہے، نہ کہ ان کے کھانے کے قانون سے۔ دوسری طرف اسلام میں خوراک کے قوانین ہم آہنگ گروپ کے ایک حصے کے طور پر پیروکاروں کو متحد کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ایک منفرد اسلامی شناخت قائم کرنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اس موضوع پہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کھانے کے کسی مخصوص قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ براہ مہربانی نیچے تبصرہ کرنے کے لیے آزادی محسوس کریں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک مسیحی یا مسلمان ہونے کے ناطے اس موضوع کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس موضوع پہ اور زیادہ علم حاصل کرنا ہے تو ڈاکٹر آندریاس پاورر کی کتاب اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں، اس کو پڑھیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر مزید تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتابچہ جس کا نام ہے تمثیلیں، کہانیاں اور مثالیں، اس کتابچے میں بہت سی عملی کہانیوں کو بتایا گیا ہے جو مسیحیت اور اسلام کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہیں۔ یہ کتابیں ہماری ویب سائٹ پر بہت سی مختلف زبانوں میں بھی دستیاب ہیں، تو ہمارے لیکچر کو سبسکرائب کریں اور مواد کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوئے گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔